آئین میں صرف الیکشن ٹرائیبونل کا اختیار ہوتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں. تو اس لیے جو الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر کیا تھا کہ اس کی دوبارہ گنتی کی جائے ان ووٹوں کی، آج ہائی کورٹ نے حتمی طور پر اسے کالعدم قرار دے کے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بدون اختیار، وداؤٹ جورسڈکشن، بدون اختیار اپنے استعمال حق کیا، جو کہ ان میں اختیار تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس کا گنتی دوبارہ کرنے کا حق کرتے. ویسے ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دے رکھی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو ایک دفعہ جو ہے سزا دی جائے، اور اتنی سنگین سزا دی جائے، جس نے 11,000 بیلٹ پیپر پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا. اور وہ اگر اندھے کی آنکھ سے، یعنی جس کی بینائی بہت کمزور ہو، وہ بھی دیکھیں تو وہ سیاہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ریجیکٹ کیے، ٹھپے لگا کر انہوں نے ریجیکٹ کیے. تو ہم نے یہ بھی استدعا الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اس ریٹرننگ آفیسر کو قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی ریٹرننگ آفیسر نہ تو فارم 47 میں جعل سازی کر سکے اور نہ ہی دوبارہ گنتی میں جیتے ہوئے کو ہرا سکے اور ہارے ہوئے کو جتا سکے. سو یہ ہماری استدعا ہائی کورٹ میں بھی ہے. امید ہے کہ یہاں سے ڈائریکشنز آئے گی، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہماری پہلے ہی نالش موجود ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن تو خود اس میں ملی ہوئی ہے، اور آج بھی ہائی کورٹ نے یہی آبزرویشنز دیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار تھا اور کتنوں میں انہوں نے ایسا آرڈر کیا ہے، جبکہ اسی قومی اسمبلی کی نشست NA 81 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی تھی، اس میں بھی یہی اس سے بھی سنگین الزامات تھے، لیکن اس میں ان کی درخواست جو ہے مسترد کی اور گنتی دوبارہ کروانے کا انکار کیا تھا اسی الیکشن کمیشن کے ممبران نے. تو پھر آپ یعنی ایک صوبے کی سیٹ پر تو آپ ان کو مان نہیں رہے، اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر اس لیے کہ آپ کو حکم ہوا، ہدایت ہوئی کہ ہمارے ممبر جو ہے قومی اسمبلی سے کم کرنے ہیں، تو ان کو جو ہے بھیج دیا گنتی میں. 8,000 سے جیتا ہوا جو ہے اس کے 10,000 کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 2,500 2,000 سے ہرا دیا. اور یہ فراڈ جو کر الیکٹورل پروسیس سے کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں بھی جو سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے اور جو کہ زیر تجویز ہے، ہم وہاں بھی استدعا کریں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب جو بھی کھلواڑ کرتا ہے اس الیکٹورل پروسیس سے، یعنی الیکشن کے عمل سے جو بھی پروسیس سے فراڈ کرتا ہے، اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آرٹیکل 6 میں، کیونکہ یہ جو ہے بغاوت ہے آئین سے، یہ جو ہے منہدم کرنے کے مترادف ہے ایک آرگن آف اسٹیٹ کو، کہ آپ عوام کے اس حق پر ڈاکہ مار کر اور اس کی ریاست کو جو ہے آپ مفلوج کر رہے ہیں. جس کو عوام نے حق حکمرانی دیا ہو، آپ اس کو جو ہے الیکٹورل پروسیس کے ذریعے فراڈ کر کے ریٹرننگ آفیسرز اس کو ہرا دیتے ہیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں، جو آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. یہ جعلی وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ عوام نے انہیں مسترد کیا ہے. جو عوام اپنے حلقے سے مسترد کرتی ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا کیسے چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ تو ہماری یہی ہوگی، سپریم کورٹ سے بھی بہت ادب سے یہ استدعا ہوگی کہ خدا را اس جمہوری عمل کو جو ہے مضبوط کیجئے. اور جمہوری عمل تبھی مضبوط ہوگا جب عوام کے حق کے ووٹ کو ہم جو ہے نہ صرف عزت دیں گے، بلکہ اس کا جو ہے تقدس کی ہم جو ہے پامال نہیں ہونے دیں گے، ہم اور اس کا پہرا دیں گے. خدا صاحب یہ بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے، اس طرح سے تحریک انصاف ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جیسے جنرل الیکشن میں تھی. کیا فارم 47 کی وجہ سے آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ رزلٹ وہی آنا ہے، تو پھر کیا فائدہ نہیں، پہلے ہمیں کب انہوں نے کرنے دی تھی بھائی؟ پہلے ہمیں کب انہوں نے جو ہے جلسے جلوس کرنے دیے تھے؟ پہلے انہوں نے کب ہمیں جو ریلیاں نکالنے دی تھی؟ ایک منٹ سر، ایک منٹ آپ خاطر جمع رکھیں. یہ جو خاموش ایک انقلاب آیا 8 فروری کا، عوام کو کوئی ایسے نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے، کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاستی یہ جو ہے سرکاری ملازم لے جا کر اور یہ جلسے بھر کے تو ان کی کوئی پذیرائی ہو جاتی ہے؟ میں جیتا ہوں جس حلقے سے، جو یہ دل ہے لاہور کا، اور لاہور پاکستان کا دل ہے. میرا تو کوئی بینر نہیں تھا، اور اس طرف آج بھی جا کے دیکھیں
تو میرے مخالف کے بینر ہی بینر لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ اگر کیمپین سے لوگ متاثر ہو کر ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کی غلط فہمی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں انشاءاللہ جو بائی الیکشنز ہوں گے عوام جوک در جوک جائے گی. ہمیں امید ہے کہ اس وقت تک ہمیں سمبل مل جائے گا. لیکن اگر ہمارے الیکشن کب کے ہو چکے اور الیکشن کمیشن چونکہ بائسڈ ہے, ایک متعصب اس کا جو ہے رویہ ہے, اور اس لیے وہ آج تک ہمیں جو ہے ریکگنائز کر کے ہمارا بلہ ہمارا سمبل نہیں دے رہی. لیکن انشاءاللہ ان قریب مل جائے گا ہمارا سمبل. 47 کا کیا توڑ نکالا گیا؟ دیکھیں فارم 47 کا ہم پہرا دیں گے. میں نے بھی تو پہرا دیا اپنا, میرے وکلا نے, کالے کوٹ نے پہرا دیا تھا, اور میں نے ساری رات پہرا دیا تھا. ساری رات ریٹرننگ آفیسر کے سر پر بیٹھے تھے ہم. ساری رات ہم نے وردی والوں کو روکے رکھا تھا اور نہیں جانے دیا تھا اندر. سو اس لیے اب تو بائی الیکشن تو چند سیٹوں پر ہے نا, ہم اپنی وکلا کی ایک پوری کی پوری جو ہے انشاءاللہ بریگیڈ کھڑی کریں گے, اور کالا کوٹ اس کا حفاظت کرے گا ریٹرننگ آفیسر کو. اور جو بیلٹ پیپرز ہیں اس سے وہ کبھی آنکھ جو ہے پلک بھی نہیں جھپکیں گے, اور وہ پہرا اس کا دیں گے. تو ہم انشاءاللہ اس کا پہرا دیں گے. یہ کہتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتخاب ہے. کل آصفہ بھٹو نے جو ہے وہ حلف اٹھایا, اور آپ کا جو امیدوار تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا کہ ان کو اغوا کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کو مانگتی تھی, جمہوریت کا الاپ الاپتی تھی, اب وہ جمہوری ہے یا وہ مجبوری ہے؟ نہیں, کوئی جمہوری شموری, اب تو جمہوریت ہے ہی نہیں بھائی. وہ پیپلز پالیٹکس کرتے تھے, یہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں. پاور پالیٹکس میں تو یہی ہے چک دے چک لے. وہ پاور پالیٹکس میں تو بھائی جبر ہے, ظلم ہے, ڈنڈا ہے, اور آپ کا جو ہے بھیڑ بکریوں سمجھ کے کرتے ہیں. وہاں سندھ میں تو ایک سسٹم ہی ان کا اپنا نرالا چل رہا ہے. آج عمران خان کو چھوڑ دیں, ایک ہفتہ دے دیں, سندھ اگر پلٹ کے نہ لوگوں کا جو ہے عمران خان کے پیچھے چلے اور ان کو ساروں کو فارغ کر دیں گے. آپ دیکھیں کس طرح سے سندھ کے عوام بیچارے جکڑے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. یہ وڈیرا گردی میں جو ہے جتنا مجبور اور اس وقت بے بس ہے ہمارا